لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالق الناس بأخلاقهم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاشرت کے بہت سارے آداب سکھائے۔ معاشرت کا مطلب ہے مل جل کر ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اس معاشرت کے آداب میں سے ایک ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جسے ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرو۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ عبادت کا کام ہو یا ضرورت کا کام ہو، ضرورت کھانا پینا اور کوئی دنیا کا کام، ہر آدمی میری سوچ کے مطابق کرے۔ اگر اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا تو اس پر ناراض ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ناراضگی پھر دشمنی میں بدل جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ضروری نہیں کہ یہ برتاؤ اور یہ معاملہ صرف عام لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے گھر سے شروع کیجیے، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب پڑوسی محلے دار سب اس میں شامل ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو دبا دے، اس کو پی جائے، سامنے والے کے مزاج کا خیال رکھے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اور یہ تکلیف پھر دشمنی میں بدل نہ جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، یہ ہماری جو دشمنیاں بن رہی ہیں بیوی بچوں سے لے کر کے باہر کے لوگوں تک، صرف اس بنیاد پر بن رہی ہے کہ میری سوچ کے مطابق کام کیوں نہیں کیا، میرے مزاج کے مطابق کام کیوں نہیں کیا، میں تو یوں چاہتا تھا، میری سوچ یہ تھی۔ اب لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملات کرو۔ وہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے، شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا، مگر پھر بھی دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا۔ اس کی پہلی مثال حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، آپ ازار تہبند پہنا کرتے تھے، تو اس دن آپ کی تہبند جو ہے وہ پنڈلیوں سے کچھ اوپر تھی، گھٹنے کے قریب تھی۔ آپ آرام سے بیٹھے، کسی نے دروازے پر دستک کی، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا آنے کی اجازت دے دو۔
آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا فاروق اعظم آئے ہیں، کہا آنے کی اجازت دو۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دی، کہا کون آیا ہے؟ کہا عثمان غنی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور تہبند سے اپنی پنڈلیوں کو اچھی طرح چھپا لیا۔ یہ پنڈلی سطر میں نہیں ہے، گھٹنا ہے، آپ نے سطر چھپایا ہوا ہے، پنڈلی کھلی ہے۔ جبھی تو ابو بکر کے سامنے آپ نے اس کو چھپایا نہیں، فاروق اعظم کے سامنے آپ نے اس کو چھپایا نہیں۔ جب حضرت عثمان نے دروازہ بجایا تو آپ اچھی طرح سمٹ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی تہبند سے ان پنڈلیوں کو، پاؤں کو اچھی طرح چھپا لیا۔ ایک صاحب اور بھی بیٹھے تھے، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے پاؤں کو تہبند سے اچھی طرح چھپا لیا، یہ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہو، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہو، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ حیا تمام صحابہ میں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت میں بہت آگے تھے۔ نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا نماز میں دل بہت لگتا ہے تو فرائض کے علاوہ وہ نوافل بہت پڑھتا ہے۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو قرآن سے اتنی محبت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ یہی مزاج حضرت عثمان کا تھا۔ یہ مطلب نہ سمجھے کہ دیگر صحابہ میں حیا نہیں تھی۔ آپ جمعے کے دن جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں صحابہ کے نام آتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب نام آتا ہے تو آپ سنتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، ان کی حیا کی گواہی دی گئی ہے اس کے اندر، اور یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا کامل الایمان والحیا، ایمان کے اندر بھی آپ کامل تھے اور حیا کے اندر بھی آپ کامل تھے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، بہت عرصہ ہو گیا، ایسا انسان جس نے 40 سال تک اپنی شرمگاہ کو، پیشاب کی جگہ کو نہ دیکھا ہو، اس کی حیا کا کیا حال ہوگا؟ بظاہر آج کے دور میں اور لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، ہماری سوچ اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہم ہر ایک کو اپنی سوچ پر لیتے ہیں، اس کو اس کی سوچ کے اوپر لو، اپنی سوچ پر نہ لو، تو ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور آج ایسی باتیں کہیں بھی جاتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مولویوں نے خود، مولویوں نے نہیں بنایا، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، مولوی تو اسے سناتا ہے، ہمارے جوانوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے۔ یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہماری طرح آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں تھے، انہوں نے نبی سے ایک بات کو سن لیا، اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم اپنا مزاج دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر ہم گھوم رہے ہیں شارٹ کے اندر، کھڑے ہیں تو ہمارا گھٹنا اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اتنا شارٹ ہے، لیکن اسی کو پہن کر میں بیٹھ جاؤں تو میرے گھٹنے کھل جاتے ہیں، میری ماں بھی میرے گھٹنے دیکھ رہی ہے، میری جوان بچی بھی دیکھ رہی ہے، میری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہاں لبرل قسم کے لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ میں کتنا بے غیرت انسان ہوں کہ اپنا سطر اپنے گھر کی خواتین کو دکھا رہا۔ میں نے بیوی کا نام نہیں لیا۔ یہ بات ہے کہ نہیں سوچنے کی؟ آج میں ایسے ڈھیلے شارٹ کے اندر نماز بھی پڑھتا ہوں،
جب سجدے میں جاتا ہوں تو پیچھے سے میرے جسم کا حصہ کھل جاتا ہے. میری نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہاں میرا ذہن نہیں جاتا. ہے کہ نہیں یہ بات؟ اس میں جوانوں کے لیے عبرت ہے. یہ گھٹنے جو ہم شارٹ کے اندر تھوڑا اور نیچے کر لیں, میں پہننے سے منع نہیں کر رہا, تھوڑا اور نیچے سے اس کو کٹوا لیں, کم از کم بیٹھے تو گھٹنے تو چھپے رہے, سطر تو ہمارا چھپا رہے. یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میری ماں بھی مجھے دیکھتی ہے, میری جوان بیٹی بھی مجھے دیکھتی ہے, میری بہنیں بھی مجھے دیکھتی ہیں. یہاں میری حیا مر جاتی ہے, میں بے غیرت بن جاتا ہوں. تو حضرت عثمان کیا تھے؟ کامل الایمان والحیا. آپ کا ایمان بھی مکمل تھا اور حیا بھی مکمل تھی. یہ آپ کا لقب تھا. اب سنیے بات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاؤں نہ سمیٹتے اور اپنی تہبند سے ان پنڈلیوں کو نہ چھپاتے تو کیا حضرت عثمان آپ سے ناراض ہو جاتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کے تو شاگرد تھے, آپ سے چھوٹے تھے, آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. وہ صحابہ تو اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے, یہ انہی میں سے تھے. حضرت عثمان کچھ کہہ سکتے تھے نبی کو؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ ظرفی دکھائی, اور آپ صحابہ کے مزاج کو جانتے تھے کہ کس صحابی کے اندر کیا صفت ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, اس کا خیال کرتے تھے آپ. چنانچہ حضرت عثمان بڑے حیا والے آدمی تھے, تو آپ نے بھی اپنے پاؤں سمیٹ لیے تاکہ حضرت عثمان کو میرے اس طرح بیٹھنے سے تکلیف نہ ہو. اب کیا ہوتا؟ حیا والے تھے, اگر اسی طرح اللہ کے نبی بیٹھے رہتے تو کیا حضرت عثمان نبی کو جی بھر کے دیکھ سکتے تھے؟ وہ تو حیا کی وجہ سے گردن نیچے کیے بیٹھے کہ اللہ کے نبی کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, میری نظر نہ پڑ جائے اس پر. تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نبی نے کیسا خیال کیا. حدیث پاک میں آتا ہے, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں, جنت میں گھوم رہے ہیں. جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا, مکان دیکھا بڑا سا. پوچھا کہ یہ اتنا بڑا مکان کس کا ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کے نبی جب صحابہ کو یہ بیان فرما رہے تھے تو نبی نے فرمایا, اتنا خوبصورت محل دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں, لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو مجھے غیرت آ گئی. یہ اس میں عمر فاروق نے داخل ہونا ہے, میں اس سے پہلے داخل نہیں ہوتا, اس لیے کہ عمر جو ہے بڑے غیرت والے ہیں, لہذا پہلے وہی داخل ہوں تو یہ اچھا ہے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا تو رونے لگے, رونے لگے. اور بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی, کہا یا رسول اللہ آپ پر بھی میں غیرت کروں گا؟ آپ تو بڑے ہیں, آپ تو بڑے ہیں, میرے الفاظ میں آپ تو میرے باپ کی جگہ پر ہیں, میرے بڑے ہیں, آپ پر غیرت. یہ غیرت تو دوسروں کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. خواب کی بات تھی, جنت کی بات تھی, دنیا کا معاملہ بھی نہیں تھا, مگر نبی کی احتیاط کتنی بڑی ہے کہ آپ اس میں داخل نہیں ہو رہے. کیوں؟ یہ جس کا مکان ہے وہ بڑا غیرت مند ہے, وہی پہلے اس میں داخل ہو اور وہی پہلے داخل ہونے کا حق رکھتا ہے. ان کے مزاج کا آپ نے خیال کیا اور آپ اس میں داخل نہ ہوئے. اگر داخل ہو بھی جاتے
تو کیا خواب میں حضرت فاروق اعظم روکنے کے لیے آتے؟ کیوں داخل ہو رہے میرے محل میں؟ اگر خواب کا معاملہ نہ بھی ہوتا، دنیا کی بات ہوتی اور حضرت عمر کا مکان ہوتا، تو کیا حضرت عمر روک سکتے تھے آپ کو؟ لیکن نبی نے کتنا خیال کیا. آپ چھوٹوں کے ساتھ بھی معاملات ایسے کرتے تھے کہ چھوٹوں کو تکلیف نہ ہو. آج میں امام ہوں، میں مقتدیوں کا خیال نہ کروں، کوئی پیر ہے وہ مریدوں کا خیال نہ کرے، کوئی بڑا ہے وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہ کرے، وہ اسی زوم کے اندر رہے کہ جی میں تو بڑا ہوں، میرے کو کون پوچھنے والا ہے، تو سمجھ جائیے اس کے اندر دین نہیں ہے. اس کے دل کے اندر لوگوں کے مزاج کے مطابق چلنا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اتفاقی میرے ذہن میں آ گئی ہے، اور یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بہت سے سننے والوں کا ذہن صاف ہو جائے. نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے اندر. کچھ لوگ بیچارے وہ ہوتے ہیں جنہیں نماز کے لیے تھوڑی سی مہلت ملتی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جانا ہے. کچھ فرصت والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. اب جو فرصت والا ہے وہ چاہتا ہے امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھائیں اور ایسی صورت کی تلاوت کریں اور ایسے کریں، میں سنوں مجھے مزہ آئے. وہ ایک آدمی، لیکن باقی 99 ان کو جلدی نماز پڑھ کے اپنے کام پہ جانا ہے. ایسے ہی امام نماز پڑھا رہا ہے کہ میں جی ایسی آواز نکالوں، میں ایسی طرز نکالوں، لوگ یہ ہو جائیں. شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی. شریعت نے کیا کہا؟ تم ایسی نماز پڑھاؤ، تمہارے پیچھے بوڑھا بھی ہے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہے، تمہارے پیچھے کسی رونے والے بچے کی ماں بھی ہے، ان سب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھاؤ. وہ نماز کیسی ہوگی؟ مختصر. اب لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ بڑی مختصر نماز پڑھا دیتے ہیں، دل کرتا ہے آپ سے اتنی لمبی نماز سنیں. یہ دل نہیں کرتا، یہ اپنی خواہش ہے. ہم عبادت خواہش پہ کرتے ہیں، رب کی منشا پہ نہیں کرتے. مسئلہ یہاں آگے بگڑ جاتا ہے. ہم نے تو عبادت کرنی ہے اللہ رسول کے طریقے پر، اللہ رسول کی منشا کے مطابق. اپنے من اکیلے نماز پڑھیے لمبی لمبی کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں تو ہم بھاگتے ہیں. کبھی تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، فرض پڑھے نکل لیے. یہاں انسان کا امتحان ہے کہ اب نماز میں اس کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بزرگی صرف امام صاحب کو سنا رہا ہے، اکیلے میں نماز پڑھنے کا اس کا بھی دل نہیں کرتا ہے. چور ہے. میری بات سے ناراض مت ہوئیے گا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. نماز اکثریت کا خیال کرتے ہوئے پڑھانا ہے. اس میں کوئی کام کاج والا بھی ہے، کوئی سفر کرنے والا بھی ہے، کوئی بوڑھا بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے. میں اگر فرصت میں ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، تو اب اپنی منشا کا اظہار امام کو نہ کیجئے کہ ایسی نماز پڑھائیں. اور اگر آپ اتنے سمجھدار ہیں تو امام کو پیچھے کر کے اس کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، پھر پڑھائیں نماز. زیادہ نماز سے محبت اور شوق ہے، فرض مکمل ہو جائیں، لمبی لمبی نوافل پڑھیں. یہاں تو فرض پڑھنے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو مسجد ہی خالی ہوتی. کیا ہوا جی؟ کام پہ جانا تھا، دکان پہ جانا تھا، کام یاد آ گیا. تو پھر امام صاحب کو کہنے کے وقت کام یاد نہیں آتا. یہ اپنی خواہشات کا اظہار نہ کرے کسی کے ساتھ. جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے نماز کیسے پڑھانی ہے، کن لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، شریعت نے مجھے کس طرح پڑھانے کو کہا ہے. ہم اپنی سوچ مارتے ہیں وہاں پر. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری غیرت کا مجھے خیال آ گیا، میں اس لیے داخل نہیں ہوا. اس کے لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، کام جائز ہے، حلال ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ جائز ہے اور حلال ہے بس کروں نہ. میرے سامنے جو ہے اس کے مزاج کا خیال کرے کہ اس سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس سے پریشانی تو نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے
رمضان کا مہینہ ہے. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھیے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبوی بار بار لے جائے اور ہم ان جگہوں کو، ان مقامات کو دیکھیں جہاں یہ جو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے ریاض الجنہ، الٹے ہاتھ پہ جالیاں لگی ہیں. وہاں کونے پہ بی بی عائشہ کا مکان تھا اور آپ کا مکان ایسا تھا کہ دروازہ کھولتے تو نبی مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، اتنا ملا ہوا تھا. اور جو دیگر بیویاں تھیں ان کے مکانات مسجد سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے. یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. صرف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد خاتون تھی جن کا مکان اتنا قریب تھا. بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بالکل مسجد کے قریب تھا. دروازہ کھولتے ہی اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. باقی جو بیویوں کے مکانات تھے وہ مسجد کی دیوار سے دور تھے. اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت مانگی، نبی نے اجازت دے دی، کہاں بیٹھ جاؤ اعتکاف میں. ہوا کیا؟ میں کئی حدیثیں جوڑ کے قصہ سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. 20 رمضان کی شام کو مغرب کے بعد اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 21 کی رات شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی اس دن کہیں باہر تشریف لے گئے. جب آپ اعتکاف شروع ہونے سے پہلے واپس آئے تو آپ کی عادت ہوتی تھی کہیں باہر تشریف لے جاتے، پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر بہت سارے اعتکاف میں جو خیمے لگتے ہیں نا وہ لگے ہوئے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے، یعنی آپ کی بیویاں، انہوں نے یہ خیمے لگائے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. اجازت بی بی عائشہ کو ملی تو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اس طرح بات چلتی چلی گئی اور سب نے بی بی عائشہ کو دیکھ کر کے خیمے لگا لیے کہ جب ان کو اجازت مل گئی ہے ہمیں بھی مل جائے گی. جب نبی نے یہ دیکھا تو ایک جملہ فرمایا، کیا یہ اس طرح نیکی کمانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ عورت کا اعتکاف تو مسجد میں نہیں ہے، وہ تو گھر میں ہے. کیا یہ اس طرح نیکی کمانا چاہتی ہیں؟ اب نبی کے لیے معاملہ بڑا عجیب تھا. بیویوں کے خیمے اٹھوانا، اب جنہوں نے اجازت نہیں لی تھی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، آرام سے اٹھوا دیتے. لیکن بی بی عائشہ نے اجازت بھی لی تھی اور آپ کا مکان بھی ایسے ملا ہوا تھا کہ ان کے لیے وہاں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر اعتکاف کرنا بھی ٹھیک تھا اور ان کو اجازت بھی دے چکے تھے. اب اچانک منع کرتے تو ان کو برا بھی لگتا. کتنا خیال رکھ لے نبی. اب نبی نے اس کے لیے اقدام کیا کیا، خدا کی قسم نبی کے عمل پہ قربان جاؤں، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. اردو میں کہتے ہیں نا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو. نبی نے اعلان کیا کہ اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے. جو معمول ہر سال کرنے کا چلا آ رہا تھا، آپ نے اعلان کیا کہ اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے. اب سوچئے جب نبی اعلان کرے کہ ہم اعتکاف نہیں کریں گے تو ازواج مطہرات کریں گی، پھر سب کے خیمے اڑ گئے. جنہوں نے اجازت نہیں لی تھی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت لی تھی، انہوں نے بھی خاموشی سے خیمہ اٹھوا دیا اور ان کو تکلیف بھی نہ ہوئی کہ جب نبی ہی اعتکاف نہیں کر رہے تو میں اکیلی کیا کروں گی بیٹھ کر. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ جہاں میرا گھر ہے وہ بالکل مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے اندر نبی کی جو جگہ بنتی ہے وہ میرے گھر کے دروازے کے پاس ہی بنتی ہے. میں دروازے کے اندر ہوں گی، نبی دروازے کے باہر، ہم بات چیت بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، اعتکاف بھی ہوتا رہے گا. اس لیے نبی نے اجازت بھی دے دی تھی. نبی نے اعلان کیا کہ اس سال ہم اعتکاف نہیں کریں گے. سب کے خیمے اڑ گئے. جو معمول ہر سال اعتکاف کرنے کا تھا آپ نے کیا ہی نہیں، اعتکاف چھوڑ دیا. پھر کیا کیا؟ اگلا سال جب رمضان کا آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. پچھلے سال کے 10 دن اور اس سال کے 10 دن. یہ ہے مزاج.
ہم بھی تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ہم صرف آرڈر جاری کرتے ہیں نا، آرڈر جاری کرنا نہیں ہے، کبھی یہ بھی تو خیال کرے میری بیوی کا مزاج کیسا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ میرے ٹائم بنایا، گھر میں پرچہ لگا دیا ہے، اتنے بجے مجھے کھانا چاہیے، اتنے بجے کپڑے چاہیے، اتنے بجے استری ہو جائے۔ یہ بھی تو سوچئے بیوی کے پاس اس وقت کام کرنے کی سہولت ہے یا اس بیچاری کو کوئی تکلیف ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی بھی نہیں۔ بس میری سوچ کے مطابق سارے کام کرو۔ میں نے کہہ دیا نا میں کما رہا ہوں، کس کے باپ پہ احسان کر رہا؟ بھائی تو کما رہا ہے، کس پہ احسان کر رہا ہے؟ وہ سو رہی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اٹھاؤں گا لیکن خود چل کے جا کے پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں جی؟ بیوی ہے نا میری، نوکرانی تو نہیں ہے۔ کبھی دیر سے رات کو بیوی کی آنکھ لگ گئی، بیچاری صبح ناشتے کے وقت نہ اٹھ سکی، نماز میں نہ اٹھ سکی، اب میں نے ڈنڈا اٹھا لیا، سر پھاڑ دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں کے گھروں سے صبح صبح تلاوت کی آواز آتی ہے یا گالیاں بکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہوا جی؟ آج بیوی کی آنکھ ہونے کے لیے ناشتہ مجھے نہیں دیا ٹائم پہ۔ کیا میں خود چائے نہیں بنا سکتا؟ میں اٹھ کے رات کا رکھا ہوا کھانا گرم کر کے کھا نہیں سکتا؟ اس سے اپنا ناشتہ نہیں کر سکتا؟ سوچنے کی بات، سوچنے کی بات۔ بی بی عائشہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں، کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے۔ ہم جاتے ہیں صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پلنگ پہ پڑ جاتے ہیں، آرڈر پہ آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ وہ میرے لیے روٹی بنا رہی ہے، چولہے کی تپش برداشت کر رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، تپش برداشت کر رہی، بیگم پانی کا گلاس لاؤ۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ وہ کھانا کس کے لیے بنا رہی ہے؟ میرے لیے بنا رہی ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں بنا رہی۔ اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ کس کام سے نکال کر میں کس کام میں اس کو لگا رہا ہوں جو میں خود کر سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے نہیں، الحمدللہ سلامت ہیں، میں معذور نہیں ہوں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بی بی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ جب گھر میں تشریف لاتے ہمارے ساتھ کام میں لگ جاتے، گھر کے کام کرتے تھے، نبی گھر کی جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ آج تو ہم اپنے گندے کپڑے اتار کے جہاں رکھنے کی جگہ وہ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ بھی بیگم کرے گی۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہم نے کسی کے مزاج کا خیال نہیں رکھا۔ اچھا کچھ لوگ اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ اب جی نیک بننے کا جذبہ ہو گیا، نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ وہ فلانا، لگے پڑے۔ ادھر بیگم پریشان ہے، حضرت صاحب فارغ ہوں تو باہر سے دودھ لائیں، سبزی لائیں، فلاں لائیں، تو ہانڈی پکے، حضرت صاحب ذکر میں لگے پڑے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے۔ ادھر بیگم انتظار میں کہ حضرت باہر سے کچھ لے کے آئے تو ہانڈی پکے، سالن پکے، وہ لگے پڑے۔ ہم اس کو بہت عبادت سمجھتے ہیں۔ اب یہ عبادت نہیں ہے، اب عبادت کیا ہے؟ جو گھر کی ضرورت ہے میں اس کو لا کر دوں، یہ عبادت ہے۔ جو میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، اس کو بعد میں کر لوں۔ ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، ڈاکٹر بھی تھے، وکیل بھی تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے، بہت اللہ والے۔ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، اللہ رسول کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کا وقت قریب آتا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اپنے پاس آنے والوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی عصر سے مغرب کے درمیان ذکر کیا کرو، تلاوت کیا کرو، اور جب افطار کا وقت قریب آ جائے تو اللہ سے خوب دعائیں کیا کرو، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس آنے والا ایک آدمی آیا، کہنے لگا ایک مسئلہ پیش ہو گیا ہے۔ میں پوچھا کیا ہو گیا؟
کا مسئلہ یہ پیش ہو گیا ہے کہ رمضان کے اندر عصر کے بعد میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ اب چند دن سے میری بیوی مجھ سے شکوہ کر رہی ہے۔ کیا شکوہ کر رہی ہے؟ شکوہ یہ کر رہی ہے کہ عام دنوں میں تو آپ جو ہے پورے دن مصروف رہتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو عصر کے بعد بیٹھ کر ہم مل کے چائے بھی پی لیتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ اب رمضان آ گیا ہے تو آپ نے یہ عصر کے بعد کا وقت بھی مسجد میں لگا دیا، ذکر و اذکار میں لگے۔ میں تو انتظار میں ہوں میرے ساتھ بیٹھے کچھ بات کریں، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں، ایک ساتھ بیٹھ کے دعائیں کریں۔ تو ان اللہ والوں نے کہا تمہاری بیگم صحیح کہتی ہے، تم مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دو، گھر میں بیٹھو، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر کے باتیں بھی کرو، عبادت بھی کرو، دعائیں بھی کرو، تلاوت بھی کرو۔ اب تمہارے لیے عبادت یہ ہے، ہم جیسا ہو دیکھتی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، کس پہ احسان کر رہا بھائی؟ ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، یہ میری چاہت ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بیٹھ کے بات کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اب بتاؤ اوپر کیا ہوگا؟ حق ہوگا یا میری چاہت ہوگی؟ حق اوپر ہوگا۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرو، اس کی سنو، اس کے مسائل حل کرو۔ ہم عبادت میں لگے پڑے۔ ایسے ہی گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، حضرت صاحب مصلی پہ بیٹھے لگے پڑے، ذکر کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ادھر بیچارہ تڑپ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو دوائی دلائی جائے، اس کی تیمارداری کی جائے، اب وہ ادھر یہ ذکر وغیرہ میں لگے پڑا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر اگر کہہ بھی دیا جائے جس کی دوائی لے آئیں، اس کو دیکھ لیں، ہمیں غصہ آتا ہے، میری تلاوت چھڑوا دی، میری عبادت چھڑوا دی، میرا یہ چھڑوا دیا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں لگ کر کے مجھے اس عبادت کا ثواب ملتا رہے گا جو اس بیمار کی خدمت کرنے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پا رہا۔ میں حدیث میں تو یہ بھی ہے، میں مفہوم سنا رہا ہوں، ایک آدمی روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنے پارے پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، بیمار ہو گیا بیچارہ بستر پہ پڑا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جب یہ صحیح تھا، جتنے نوافل پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، ثواب لکھ دو، ثواب لکھ دو، اب کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ بیمار ہو گیا بیچارہ، بستر پہ ہے۔ تو اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری میں لگ گیا اور اس کی وجہ سے ذکر نہ کر سکا، اللہ اس کا ثواب بھی میرے کھاتے میں لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم مزاج نہیں سمجھتے کسی کا، ہم اپنی سوچ کی کرتے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات ان کے مزاج کے مطابق کرو، بھلے وہ حلال کام ہے، جائز کام ہے، مگر اگلے کے مزاج کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو بڑی چاہت ہوتی ہے نا، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یا ہمارے بزرگ صاحب ہیں، اب پیچھے پڑے جی ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، دعوت کھا لیں۔ اس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اب یہ لگے پڑے دعوت کا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ میں اس کو جو دعوت کے لیے بلا رہا ہوں، اس کو آنے میں اتنے گھنٹے لگیں گے، میرے گھر میں بیٹھ کر اتنے گھنٹے لگیں گے، پھر جانے میں اتنے گھنٹے لگیں گے، اس کا کتنا وقت ضائع ہوگا۔ لیکن ہم محبت میں بہتے جا رہے ہیں، جی میرے گھر پہ آ کے دعوت کھا لیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر اتنی محبت ہے، اس دعوت پر جتنے پیسے لگ رہے ہیں ایک لفافے میں بند کر کے ادب سے اس کو دے دیں، یہ ہے محبت۔ کیا ہوگا؟ اس کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنے کام بھی کر لے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم کراچی میں رہ رہے ہیں، کوئی باہر سے آیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اب پیچھے پڑ گئے، دعوت اور مختصر وقت کے لیے آیا ہے، اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر کی دعوت کے چکر میں رہ گیا تو جس کام کے لیے آیا وہ کبھی پورا ہوگا؟ اب ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو بہت بڑا آدمی ہو گیا، میں نے اس کو دعوت دی، سے دعوت قبول نہیں کی، تو میں دوسری سوچ سے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میری دعوت سے اس کے کام کا نقصان کتنا ہوگا؟ یہی خاندان میں رکھ لے، یہی گھر میں رکھ لے، یہی دوستوں یاروں میں رکھ لے، کبھی بھی انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کے مزاج کے مطابق معاملات کرتے جائیں، کبھی بھی انشاءاللہ ہمارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے۔
تو نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرو، کام کرو، نہ ان کو تکلیف ہو نہ آپ کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔